آج کے زمانے میں ایک متوسط آدمی بھی اگر شادی کرتا ہے نا تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے خرچہ کرتا ہے، اور جب باری آتی ہے حق مہر لکھوانے کی تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کر سب شرعی لکھ دو۔ اب شرعی ہم کیا لکھیں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضور نے صرف یہ پابندی لگائی تھی کہ 10 درہم سے کم نہیں دینا، اور 10 درہم کا بھی حساب میں نے پچھلے 2-4 دن پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا تو میں نے حساب لگایا تھا کہ 30,200 سے کچھ اوپر روپیہ بن رہا ہے، اس سے کم تو آپ دے نہیں سکتے۔ یہ نا تقریباً 2-3 مہینے پہلے تو 5,000 چل رہا تھا، پھر یہ چاندی نے ایسے چھلانگیں لگائی ہیں 10,000 12,000 16,000، اور پھر یکدم جو ہے وہ 24,000 اور اب 30,300 پہ پتہ نہیں آج کا ریٹ کیا۔ تو حق مہر کی جو مقدار جو کم از کم ہے، شریعت نے کہا کہ اس سے تھوڑی دینی ہی نہیں ہے۔ پراڈو پہ بارات آئے گی، بہترین قسم کے بینڈ باجے ہوں گے، ڈھول والے کو 50,000 روپے دے کے لائے ہوتے ہیں، اور لوگ شکل و صورت سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی ہوتا ہے، محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ امت کے سب سے گئے گزرے فرد کے جتنا حق مہر ہو، جن کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا۔ ہم صحابہ کرام کی اگر زندگیاں دیکھیں نا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت نکاح ہوا نا تو اس وقت آپ غربت کی حالت میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کو پسند فرما لیا نا تو حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، جاؤ جا کے تیاری کرو۔ تو حضرت سیدنا مولا علی کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ تیاری کر سکتے، اب سامان خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے اپنی زرہ دے دی تحفے میں۔ وہ زرہ بیچی حضرت مولا علی نے جا کے بازار میں، اور اپنی شادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس حالت میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حق مہر دیا نا، اس حالت میں پاکستانی 15 لاکھ روپے بنتا ہے۔ مجھے بتائیے نا صاحب، ہم کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں؟ حق مہر دیتے ہوئے میں موت پڑتی ہے ہمیں۔ اور پھر ایسے سیانے لوگ ہیں، ایک شادی کے میں حق مہر کی رقم میں نے وہ بچی کو پکڑوائی ہے، میں نے کسی بڑے سے کہا، میں نے کہا پتہ نہیں اس کا والد تھا یا کون، میں نے کہا جی کہ بیٹی کو پکڑا دیں۔ وہ پکڑانے کے لیے آگے ہوئے ہیں، ایک عقل مند سیانی عورت آگے آئی، پتر اے کول رکھ لا تے گھر جا کے اپنے میاں نو دے دیں۔ وہ میاں فقیر ہے، وہ جلی چک کے کیا ہے، وہ کیوں اس کو دے دے؟ اس کا حق ہے، جہاں اس کا جی چاہے استعمال کرے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے باپ کا دین ہے؟ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بیٹا یہ رکھ لو، بعد میں جا کے میاں کو تم نے پھر حق مار تو نہ دیا نا، تو نے تو ادھارے پیسے پکڑائے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ ایک تو دینا اتنا سا 5,000 روپے دے رہے ہیں، 10,000 روپے دے رہے ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جا کے اس کو دے دینا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم نے حقداروں کا حق دینا چھوڑا تو شیطان نے ہمارے رزق کو تباہ و برباد کر دی، بربادی کی طرف گیا۔ ورنہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ خرچہ تھا ہی حق مہر کا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، حق مہر کتنا؟ اگر 1 کروڑ شادی پہ خرچہ کرنے کا آپ موڈ رکھتے ہیں، ولیمے کے پیسے بچا لو بس، باقی حق مہر دے دو۔ ہم نے وہ نہیں کیا، شیطان نے ہم سے ڈول بھی بجوائے، شیطان نے ہم سے ہجڑے بھی نچوائے، شیطان نے ہم سے پھر وہ لٹوائے بھی پیسے، حق کی طرف نہیں جانے دیے۔ جہاں حق تھا وہاں نہیں جانے دیے، اللہ کے دین کی جو منشا تھی اس کی طرف نہیں جانے دیے پیسے، لیکن گئے پھر کہاں؟ تباہی کی طرف، بربادی کی طرف۔ مجھے بتاؤ، وہ جو ہجڑوں پہ تم نے پھینکے ہیں وہ تمہارے کاروبار میں لگے ہیں؟ تمہارے تو کسی کام نہیں آئے۔ وہ جو تم نے راستے میں اڑائے ہیں وہ تو کسی کام نہیں ہے۔ وہ ڈھول والے باجے والے کو جو تم نے دیے ہیں وہ تمہارے کس کام آئے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے تو حق مقرر کیا تھا یہ تمہاری بیوی کا، تم نے اس کو دیا نہیں، اور گلچھرے اڑائے، دوسرے کاموں کی طرف سارے پیسے تم نے اڑا دیے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو کم از کم یہ بھی سوچنا ہے کہ اس نے اپنے مال کو خرچ کہاں پہ کرنا ہے۔ یار اور کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے تو کم از کم جتنا شادی پہ خرچہ کر رہے ہیں اس کا آدھا تو حق مہر رکھیں نا۔